أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 کے ایک ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ رب العزت نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالی کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے. بالکل سمپل سی بات ہے اور آسان زبان میں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بدلنے کی توفیق نہیں دیں گے. جب آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے تب جا کر کے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور آپ ایک روش سے دوسرے روش پر چل سکیں گے. تفسیر ابی حاتم رازی میں یہ بات مذکور ہے
آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی بھیجی اور یہ پیغام بھیجا کہ جب تک کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اچھے کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو اسی ڈگر پہ گامزن کر دیتے ہیں۔ اگر وہ معصیت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ معصیت کرو، اور اسی معصیت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آسائش، جو آرام اور جو سکون ہے اللہ اسے چھین لیتے ہیں، اور ان کے اندر میں جو فراوانی ہوتی ہے، ہر قسم کی فراوانی، وہ ساری کی ساری فراوانی کو سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور تنگی پہ تنگی میں زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب تک بندہ یا جب تک کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فراوانی کو ہٹا دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی آسائش، جو کچھ بھی آرام اور جو کچھ بھی سکون اس کے اندر میں ہوتی ہے، وہ ساری کے ساری سکون کو اور آرام کو اللہ چھین لیتا ہے اور اس پر تنگی ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ سے جا کر کے استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اللہ سے گریہ بازاری کرے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو سنوار دیتے۔ تو یہ کہنا، جیسا کہ آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، بہت برے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حدیث کے مطابق کہ زمانہ کو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، زمانہ کبھی اچھا رہتا ہے اور کبھی خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلتا رہتا ہے۔ ہم اسے خراب کہہ کر کے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے حکم پر یہ اعتراض پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ بدل گیا۔ تو ہمیں بہت ہی ساودھانی سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان سے ایک کلمہ اگر نکل جائے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوں، لیکن وہی ایک جملہ ہمیں اسلام سے کفر کی طرف نکالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی جملہ ہمیں مسلمان سے مشرک بنانے میں کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ آدمی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جاتا ہے ایک ہی جملے کی وجہ سے۔ اس لیے بہت ہی ساودھانی کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ موجودہ دور کے اندر میں ہندوستان کے خاص طور پہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، ہمیں اس کا گہرا کوئی مطالعہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی مستقبل کیا ہے، یا مسلمانوں کی سیاسی سوچ کیا ہے، یا مسلمان سیاسی اعتبار سے کس درجے پر ہیں، یا سماجی اعتبار سے کس درجے پر ہیں۔ لیکن اگر عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام سے پہلے جو مسلمانوں کی حالت تھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام مسلمانوں کی وہی حالت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں ہے، خود کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔
ابھی آپ مطالعہ کریں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مبعوث کیے جانے سے پہلے عربوں کے اندر میں جو حالات تھے، خصوصاً ان کے عقیدے کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں توہم پرستی کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ ذرا ذرا سی باتوں پر وہم کا شکار ہو جایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ اگر اس کے گھر میں کہیں الو بول جاتا تھا تو اب وہ ڈرنے لگتے تھے. ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ ہمارے گھر کی شاخوں پر، ہمارے گھر کی چھت پر الو بول گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں. یہ ڈر ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا تھا. پھر وہ لوگ جب سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے، ان کے یہاں پہ عموماً سفر لوگ کرتے تھے، چاہے جنگ کا سفر ہو یا چاہے تجارت کے اعتبار سے سفر ہو. سفر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ لوگ فال نکالا کرتے تھے، تیر چھوڑا کرتے تھے. تیر جا کر کے نشانے پہ لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کامیاب ہوگا، اور اگر تیر نشانے پر نہیں لگا، کہیں دوسری جگہ پر جا کر کے لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تجارت ہمارا کامیاب نہیں ہوگا، لہذا رک جایا کرتے تھے. یہ ان کے یہاں پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جہالت اور نادانی ان کے یہاں کوٹ کر بھری ہوئی. جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کی زندگی میں 13 سال تک جہاں صرف لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، وہاں ان تمام جاہلانہ رسموں اور پابندیوں جو ان کے یہاں پائی جاتی تھی ان کا کھنڈن کیا اور بتلایا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کا علم تھا کہ جو نئے لوگ مسلمان ہو کر کے آئیں گے ان کے اندر میں کچھ نہ کچھ جہالت کی بو باقی رہے گی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنی امت کو جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو رکنے سے منع فرمایا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، میت کے اوپر میں گریبان پھاڑنا، اپنا منہ نوچنا، سینہ پیٹ کر رونا، یہ تمام کی تمام چیزیں جاہلیت کی رسموں میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے حسب و نسب پر فخر کرنا، ایک دوسرے کو نیچا سمجھنا، اور جو سماج کے اندر میں عقیدے کے اعتبار سے جو رسم و رواج کی پابندی پائی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں نادانی اور جاہلیت کی باتیں ہیں. ہماری امت کے اندر میں، مسلمانوں کے اندر میں یہ چیز ذرہ برابر بھی پائی نہیں جانی چاہیے. اگر کسی مسلمان کے اندر میں ان جاہلیت کی ذرہ برابر باتوں کی بو پائی جاتی ہو تو وہ اپنا گریبان جھانکے، اپنا اسلام کو دیکھے کہ آیا اس نے کون سا اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، کون سا اسلام کو قبول کیا ہے. وہ خالص اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا کے اندر میں آئے تھے، یا وہ اسلام جو ہندوستان میں عجمی راستے سے ہو کر کے آیا ہے. آگ پرستی، قبر پرستی اور اسی طریقے سے اور بہت ساری جاہلانہ رسمیں آج بھی ہندوستان کے اندر میں گاؤں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. بظاہر مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی آپ رسم و رواج کی پابندی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اور غیر مسلمانوں کے جو رسم و رواج ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس منبر رسول پر RSS کے چیف کی اس بات کو دہرانا نہیں چاہتے کہ ابھی کچھ مہینہ یا 1 سال قبل بہت ہی ان کا یہ بیان وائرل ہوا تھا کہ جو چیز ہندوؤں یا غیر مسلمانوں کی یہاں پائی جاتی ہے وہ آج مسلمانوں یہاں بھی ہے. اگر مسلمان ہندوؤں کی یہاں بھجن ہے تو مسلمانوں کی یہاں قوالی بھی ہے. اگر ہندوؤں کی یہاں یہ چیز ہے تو مسلمانوں کی چیز یہاں بھی یہ چیز ہے. تو گویا کہ وہ ہمیں یا اپنی قوم کے یہ بتلانا چاہتے ہوں گے کہ دیکھو مسلمانوں سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن وہ ہمارے ہی لوگ ہیں.
جیسا ہم کرتے ہیں ویسے یہ لوگ بھی کرتے ہیں. ہمارے اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لہذا ان سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، جو ہم کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا اور گویا کہ وہ اپنے یہاں لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں اس میں ایک سیکھ ہے، ہمارے یہاں اس میں ایک نصیحت ہے. وہ یہ کہ ہم اپنا دیکھیں اسلام کہ آیا وہ اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور جس زمانہ جاہلیت کی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آج اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، فتح مکہ یا آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو وہ چیزیں آج بھی مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو انسان جس پوزیشن پہ تھا اسلام لانے کے بعد بھی وہ اسی پوزیشن پر برقرار رہتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرے اور خود اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر میں مکمل طور سے پورے کے پورے طور سے داخل ہو جاؤ. یہ ایک لمبا بحث کا موضوع ہے، اس میں وقت درکار ہے، لیکن ہم آپ کو موٹی موٹی باتیں بتلانا چاہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں جو ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اس آیت کریمہ پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو آج ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کی جو استھتی ہے، جو حالت ہے، بے عین ہی اسی آیت کریمہ کی روشنی کے مطابق ہے. وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو آدمی اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا ہو. آسمان سے گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس میں توحید تھی بندہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ برقرار رکھتا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جانا اور اللہ سے اپنے آپ کو مکمل طور سے اس سے رشتہ قائم کر لینا. لیکن جیسے ہی بندہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. آسمان سے گر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ ختم، اس کا رشتہ ختم ہو گیا. تو خر من السماء، آسمان سے گر پڑا. اب آسمان سے جو گر پڑا ہو اس کی کیا استھتی ہوگی، کیا حیثیت ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے. وہ آدمی کہاں کس جگہ جا کر کے گرے گا، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. تو اللہ فرماتے ہیں خر من السماء، گویا کہ وہ آدمی آسمان سے گرا پڑا ہو. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو ایک دور دراز جگہ پر لے جا کر کے چھوڑ دیا ہو. جس طریقے سے ایک پتا جب تک ڈالی میں رہتا ہے تو اس کی ایک اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے، ایک الگ پہچان ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی پتا ڈالی سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، وہ پتا اڑتے اڑتے کسی نالی میں چلا جاتا ہے، کسی دور دراز مقام پہ چلا جاتا ہے، یا کسی کے پیروں تلے روندا جاتا ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی مقام کوئی رتبہ نہیں ہوتا. تو بیان نہیں، یہی مثال شرک کرنے والوں کی ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے رشتہ قائم رکھتا ہے اس کی عزت رہتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی بندہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے وہ دور دراز کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور گویا کہ وہ نالی میں پڑا ہوا ہو، ذلت اور رسوائی کے عمیق گڑھے میں گرا ہوا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایک اور جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں شرک کو بہت دور کی گمراہی سے تعبیر کیا. وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا،
گویا کہ وہ آدمی بہت دور کی گمراہی میں ہے، گمراہی کے بالکل اندر تک گھس چکا ہے۔ اب کیسے وہ اسلام کے اندر میں آئے؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نور میں شرک کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کی مثال یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی سمندر میں ہے، سمندر کے اندر میں بالکل بیچ سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور ڈوبنے کی استھتی اس کی ایسی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پانی کے باہر نکالتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مجھے بچاؤ، دور سے کوئی آواز لگاتا ہے۔ لوگ اگر ساحل پہ کھڑے بھی ہوں تو اس کے ہاتھ کو دیکھتے بھی ہوں گے تو کسی کے اندر میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے کہ اس کو جا کر کے نکال سکے، اس کو بچا سکے۔ وہ آواز بھی لگا رہا ہے اور اپنے ہاتھ کو اوپر لہرا کر کے پکار بھی رہا ہے، لیکن اس کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہو اس کی حالت کو تو اس کے اندر بھی کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ اس کو بیچ سمندر سے نکال سکے۔ دیکھیے کتنی گہرائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والوں کی حالت کو بیان کیا۔ بے عین ہی یہی حالت ہندوستان کے مسلمان کی ہے کہ جو آج اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، کتنی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم سب آئے دن اپنے گرد و پیش، اپنے حالات جو ہمارے محلے ہمارے سماج کے اندر میں ہیں، آپ اگر دیکھیں گے، تھوڑا سی گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے، تھوڑا سا دھیان لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں جو زمانے جاہلیت میں یا جو برادران وطن کی یہاں پائی جاتی ہے، بے عین نہیں وہی چیز ہم مسلمانوں کی یہاں پائی جاتی ہے۔ پھر کیسا اسلام یا کیسا مسلمان؟ مثال کے طور پہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، چلتے چلتے اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ چیز مسلمانوں کی یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمان ڈر جاتا ہے کہ اب اگر ہم راستہ پار کریں گے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، بلی راستہ پھلانگ کر کے چلی گئی ہے، اب اگر ہم اس کو پھلانگیں گے، آگے بڑھیں گے تو میرے لیے خطرہ ہے، وہ رک جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اگر گزر جائے تو پھر یہ اس کے پیچھے گزرے۔ یہ چیز مسلمانوں کے یہاں بھی آج پائی جاتی ہے۔ اب بتلائیے کیا وہ دور کی گمراہی میں نہیں ہے؟ کیا وہ دور کی گمراہی میں مطلب نہیں ہے کہ اپنے اس ڈر کو جہاں اللہ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہیے تھا، وہ اس ڈر کو ایک بلی، معمولی بلی کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہے، معمولی سی بلی سے ڈر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کے گھر کے چھت پہ اگر الو بول گیا تو ان کے یہاں بھی ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت میں اگر کہیں سے بلی کی آواز آ گئی تو اس کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، بلی رو رہی ہے، بلی رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا آفت آنے والا ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے۔ کہیں کتا بھوک رہا ہو، کتے کو اگر درد کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہو تو رات کے وقت میں لوگ اور خاص کر کے گاؤں دیہات وغیرہ میں اور ڈر محسوس کرتے، کتا رو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بلا اور مصیبت آنے والی ہے۔ یہ چیز پائی جاتی ہے مسلمانوں کی یہاں، خاص طور سے اگر آپ آج گاؤں گرام وغیرہ میں آپ دیکھ لیں گے، یہ برادران وطن کی یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، خاص کر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی ریسپیکٹ، بہت عزت دیتے ہیں، اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جیسے ہی کسی بڑے بزرگ کو دیکھا، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، ماں ہو، تو ان کے پیروں میں جھک جاتے ہیں، پیروں میں جھک کر کے ان کے پیروں کو چھوتے ہیں، ان سے آشیرواد وغیرہ لیتے ہیں۔ آپ دور مت جائیے، اسی بنگال کے تقریباً 30-35-40 کلومیٹر باراسات مدھیہ گرام کا علاقہ میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ بھی آج بھی مسلمان اپنی ماؤں کے پیروں کو چھوتے ہیں، خاص طور سے عید بقرعید اور تہواروں کے موقع پہ اپنی ماؤں کے پیروں کو چھوتے ہیں۔ باقاعدہ میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کے پیروں کو چھوتے ہیں ان کو عزت دینے کے لیے۔ یہ چیز مسلمانوں کی یہاں آج بھی پائی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس قدر دور کی گہرائی میں، دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے برادران وطن کے یہاں ان کے گھروں میں کچھ تصویریں بنی ہوتی ہیں، مورتیوں کی تصویریں یا ان کی تصویریں، خاص طور سے آپ دیکھیں گے جو کچھ دھرمی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی یہاں سوامی وویکانند کی تصویر، راجا رام موہن رائے کی تصویریں اور بھی کئی لوگوں کی تصویریں ان کے گھروں پہ رہتی ہیں۔ مورتیوں کے علاوہ الگ سے تصویریں ہوتی ہیں
اور اس کے علاوہ ماتا پتا کی ان کے یہاں ریسپیکٹ پایا جاتا، ان کی تصویریں وغیرہ، ہر دن وہ لوگ اس پہ پھول مالا چڑھاتے، پھول مالا چڑھایا جاتا ہے۔ ابھی آپ کی یہ محلہ آپ کا ہے، کسی دوسرے محلہ آپ ریل لائن پار کر لیجئے، وہاں پہ آج بھی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خاص طور سنی مسلمان کہتے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے کارخانوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بابا کی تصویر۔ اب تصویر ڈیجیٹل تصویر تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی تصویر وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، ہاں ایک پرنٹ ہوتا ہے، بابا، کسی بابا کا پرنٹ ہے جو پگڑی باندھے ہوئے ہیں، پلٹی مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جانماز بچھائے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تصویریں جو پرنٹ کی ہوتی ہیں وہ تصویریں ہوتی ہیں، 2 4 6 تصویریں ہوتی ہیں۔ ہر جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد ان تصویروں پر مالا چڑھایا جاتا، پھول مالا۔ نہیں اسی طریقے سے جیسے کہ غیر برادران وطن کی یہاں، ان کی یہاں تصویروں پر مالا چڑھایا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، بالکل سروے کر لیجیے جا کر کے، کہ ہر جمعرات کے دن مغرب کے بعد مسلمانوں کی تصویروں کی یہاں باقاعدہ پھول چڑھایا جاتا، مالا چڑھایا جاتا۔ کئی مؤرخین تو اس بات کو لکھتے ہیں کہ برادران وطن کی یہاں مالا پایا جاتا ہے، مسلمانوں کی یہاں تعویذ پائی جاتی ہے۔ یہ چیز بتلانا چاہ رہے کہ دیکھیے جیسے ان کے یہاں سیم ویسے ہمارے یہاں بھی ہے، ہاں کچھ چیزیں بدل چکی ہیں۔ ایک فیکٹ ہے، اس کو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ۔ یہ فیکٹ ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باتیں آپ کو فرما رہے ہیں اس کو بہت ہی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے مسلمان کس قدر دور کی گمراہی میں آج بھی ہے۔ اسی بنگال کے اندر میں ایسے بھی مسلمان آپ کو ملیں گے جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے نام بالکل ہندو ہیں، شیتل، دیپک، راجیش اور اسی طریقے سے بہت سارے نام۔ آپ کو کنفیوژن ہوگا کہ آیا یہ آدمی مسلمان ہے؟ باقاعدہ ان کے نام ہندوانہ نام سے رکھا جاتا ہے، رجسٹری ہوتی ہے ان کے دکانوں کی۔ آپ دکان جب دیکھیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ کسی غیر مسلمان کا دکان، لیکن جب آپ کا ان سے سابقہ پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو اپنے ہی برادری کے لوگ ہیں، یہ اپنے ہی قوم کے لوگ ہیں۔ تو یہ چیز آج بھی بنگال کے یہاں پائی جاتی، بنگال میں مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی۔ یہ ایک فیکٹ حقیقت، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں کو بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ میں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہندوستان کے اندر میں برادران وطن کی یہاں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عورت کو جلا دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جس کو ان کو ستی کہتے تھے۔ ابن بطوطہ جو ایک سیاح تھے اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا تھا، وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے البیرونی جن کی کتاب ہے تحفۃ الہند یا کتاب الہند، اور اسی طریقے سے بہت سارے مؤرخین ہیں جو اس بات کو لکھتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کا سفر کیا وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ غیر برادران وطن کی یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ جیسے ہی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا اور اس آدمی کو چتا پہ جلایا جاتا تھا تو اس کی عورت یا اس کی بیوی کو بھی چتا دی جاتی، زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ، سارے پنڈتوں کے سامنے، سارے برہمنوں کے سامنے میں، سارے رشتہ دار اور خاندان کے سامنے میں۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ چیز واجب اور ضروری نہیں تھی، لیکن جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ میں ستی ہو جاتی تھی یا جل جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں، تو وہ گویا کہ اس کا خاندان ہی بہت ہی معزز بڑا خاندان سمجھا جاتا تھا، اور وہ یہ جانا جاتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں وفا کرتی، وفاداری نبھا رہی۔ آخر تک جس نے دیکھیے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ میں وفاداری کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے۔ اور جو عورت ستی نہیں ہوتی تھی یا جو عورت واجب نہ ہونے کی صورت میں ستی نہیں ہوتی تھی تو اس کو باقاعدہ موٹے کپڑے پہنائے جاتے تھے، اس کو اتنی ذلت دی جاتی تھی اور اس کو اتنا آر دلایا جاتا تھا کہ دیکھو تم اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہو، دیکھو تم نے ایسا کر لیا، تم نے پرمپرا کو توڑ دیا، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پوری زندگی عورت ذلت اور خواری کے میں بسر کرتی تھی، یہ ان کی یہاں حالت ہوتی تھی۔ اس کے بعد راجہ رام موہن رائے 1830 میں انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ انہی کے برہمن کے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو ختم کیا۔
اس کے بعد ان کے یہاں یہ چیز بھی پائی جانے لگی کہ جیسے ہی عورت بیوہ ہوئی ان کو ایک الگ کوٹری میں بند کر دیا جاتا، ان کا کھانا الگ، ان کا کپڑا الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کی زندگی الگ، وہ کسی کے سامنے میں آ نہیں سکتی، زیادہ کسی سے ہاتھ بول نہیں سکتی، شادی بیاہ میں شرکت نہیں کر سکتی. یہ ساری کی ساری چیزیں برادران وطن کی یہاں شاید آج بھی پایا جاتا ہو. مسلمانوں کے یہاں اگر آپ دیکھیں گے گہرائی سے تو کچھ نہ کچھ انسپائر ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. خاص طور سے جو عورت نفاس کے حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، نفاس کے ایام میں گزر رہی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 40 یا 35 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں عورت کو نفاس کا خون آتا ہے، ان دنوں میں آج بھی مسلمانوں کے یہاں عورتوں کو بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، ان سے ملنا جلنا نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ کچھ ایسے ڈرائیورس ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ چلے کہ اب یہ جچکی سے ایام سے گزر رہی ہیں تو وہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے نہیں، بھائی ہماری گاڑی ناپاک ہو جائے گی، ہماری گاڑی منحوس ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کو باقاعدہ ایک الگ گھر میں رکھا جاتا، ان کا بستر الگ، کوئی باہر کا آدمی ان سے ملنے کے لیے نہیں آتا جب تک کہ وہ پیریڈ کو پوری نہ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں حیض کی حالت میں وہ سارے کام کیا کرتے تھے سوائے دخول کے. باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں سوتے تھے، ان کو اپنے بدن جسم سے چپکاتے تھے. یہ ساری چیزیں بتا کر کے دکھلا کر کے یہ میسج اور پیغام دیا جاتا ہے کہ عورت کسی بھی صورت میں ہمارے لیے چھوت چھات کا کوئی معنی نہیں ہے. مگر یہ چیز زمانے جاہلیت میں یا ان کے یہاں پائی جاتی جو کافی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. مسلمانوں کا ذرہ برابر بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہم مسلمانوں کے یہاں آج بھی پایا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں، غور کریں. اسی طریقے سے بات بہت لمبی ہے، بہت وقت درکار ہے، انشاءاللہ کبھی کسی کوئی موقع آئے گا تو آپ کو بتلایا جائے گا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ آخر میں آپ کو یہ بتلانا، بہت ساری چیزیں ہیں جس طریقے سے ان کے یہاں ایک پنڈت ڈر کا بزنس، ڈر کا ماحول قائم کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی نام چھوٹے بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں لوگوں کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا کرنے کے لیے. اور ان کے یہاں جس طریقے سے کئی جو ہے ایسے کئی ہاتھ ہوتے ہیں اور کئی ہاتھوں سے ان کی مدد کی جاتی ہے. آج بھی ہمارے یہاں بابا ہر ایک پتے، ہر ایک ڈالیوں میں ان کی تصویریں موجود ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے یہاں بابا حضرات ایک وقت میں کئی لوگوں کے گھر میں کھانا کھاتے، افطاری کرتے. افطاری کے ٹائم میں ہر مرید کے گھر میں افطاری ہوتا ہے، ایک ہی بابا. یہ چیز ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. کوئی پانی پر چلتا ہے، کوئی سمندر کو اپنے اندر میں سمو لیتا ہے، کوئی پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے، کوئی آگ کا دریا کو چھلانگ لیتا ہے، کوئی پانی میں آگ لگا لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. یہ ساری چیز ایک ڈر کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر میں ڈر پیدا ہو اور وہ عقیدت مندی کے شکار ہوں اور ان سے اس طرح کا کام لیا جائے. یہ ساری چیزیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، ہم مسلمانوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. قرآن کریم میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو. پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا اس لیے کہ پڑھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی، پڑھیں گے تبھی آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گی، پڑھیں گے تب جا کر کے جاہلیت ختم ہوگی، پڑھیں گے تب آپ گمراہی کے دلدل سے نکلیں گے. اس لیے اپنی حالت کو سدھارنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تعلیم کی طرف دھیان دیجیے. پڑھیے، حقیقت کو پڑھیے، قرآن پڑھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں فرمایا ان دونوں چیزوں کو جب تک پڑھتے رہو گے، جب تک مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو پڑھیے، اللہ کی کتاب کو پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. پڑھیں گے تب جا کر کے آپ کی حالت بدلے گی، نہیں پڑھیں گے آپ کی حالت بدلنے والے نہیں ہیں. جو مولوی کہے گا، جو حضرت کہیں گے، جو ہمارے شیخ اور ہمارے پیر کہیں گے، ہم اسی پر گامزن ہوتے چلے جائیں گے اور پتہ نہیں پیر ہمارا اور ہمارا وہ شیخ ہمارے کہاں ہمیں لے کر کے جا رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اس لیے پڑھیے، پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھیں گے تب جا کر کے آپ کے اندر میں سوچ اور وچار پیدا ہوگی.
تب جا کر کے آپ کے اندر میں بیداری پیدا ہوگی۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، میں بہت ساری باتیں سوچ کر کے آ، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم ان ساری باتوں کا احاطہ کریں۔ بس کہنا یہ ہے کہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی دیکھیے محرم کے اندر میں، محرم کے جب ایام گزرے، کس طریقے سے مسلمانوں نے ایک برادران وطن کو کیا پیغام دیا، یا ہم اس سے کیا سیکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ جو ابھی ایام گزر رہے برادران وطن کے یہاں، جو تارکیشور میں جا کر کے ننگے پیر دوڑ رہے ہیں، بے نہیں ماتم کے دنوں میں یہی دیکھا گیا کہ مسلمان بھی لمبے لمبے ڈنڈے لے کر کے دوڑ رہے ہیں۔ کوئی پائپ باندھ کر کے دوڑ رہا ہے، کوئی نعرے یا حیدر علی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی تعزیہ بنا رہا ہے، کوئی سبیل پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اندر میں جا کر کے برادران وطن کی یہاں جو چیز پائی جاتی ہے، اور دونوں کا اگر ساتھ ملائے تو پتہ چلے گا کہ ذرہ برابر میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں سدھارے گی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں سدھار سکتے۔ اس لیے اسلام جب آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو سمجھیے اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اسلام ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، کون کون سی اصولی بات اللہ ہمیں اسلام بتلاتا ہے۔ ان اصولی باتوں کو اگر ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی جا کر کے ہماری حالت سدھرے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے، ہماری تجارت ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے مسلمانوں کا کروڑ روپے یوں ہی برباد چلا جاتا ہے، چاہے محرم کے مہینے میں ہو، چاہے عرس کے معاملے میں ہو، چاہے کسی خانقاہ میں چادر چڑھانے کے معاملے میں ہو۔ ابھی 12 ربیع الاول آئے گا، کس طرح سے مسلمانوں کے رہنما بگھی پہ چڑھ کر کے پورا گھومیں گے اور محبت کا اظہار کریں گے۔ دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا محبت کرتے ہیں، کتنے لاکھوں روپے مسلمانوں کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کبھی کسی اقرا کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا اقرا پڑھو، اس کی طرف کوئی لاکھوں روپے برباد خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تعلیم کی طرف کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے، تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن عقیدت اور ڈر کے نام پہ لوگ کروڑ روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، پانی کی طرف پیسہ برباد کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے جتنے لوگ یہاں پہ ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپنے راستے دکھلاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنا خود ہی اللہ کے راستے کو نہ چنے اور اچھے راستے پہ آنے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ معاف کیجیے، اللہ بھی اس کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ اللہ سبحانہ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جدھر موڑنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر موڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو جہنم کے اندر میں داخل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اقرا پر دھیان دیں گے، پڑھائی پر دھیان دیں گے۔ تو آپ اپنے بال بچوں کی خاص طور سے دینی تعلیم پر دھیان دیجیے اور اپنی حالات کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حالات کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تعلیم پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حالات سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں دنیا کے اندر میں کہیں مسلمان پریشان ہیں العالمین ان سب کی مدد فرما۔ یا العالمین خاص طور سے فلسطین کے اندر میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے العالمین، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی ماؤں کو بیوہ، ان کی ماؤں کی گود خالی کی جا رہی ہے العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس منبر پر العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ العالمین ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر غفور رحيم.